سورہ ابراہیم بت شکن، یہ سورہ از اول تا آخر اپنی ایک ایک آیت میں نہ جانے کتنے مضامین اور کتنی حکمتیں اور کتنے معارف سموئے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی کل کی مجلس میں بھی میں نے یاد دلایا تھا، اور اس سے پہلے بھی اکثر یاد دہانی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں آیات القرآن خزائن، قرآن مجید کی آیتیں خزانے ہیں، خزانے۔ ایک ایک آیت ایک انتہائی عمیق و وسیع و عریض و عریق خزانہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی خزانے کے دہانے پہ پہنچے تو اس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دیکھے اس خزانے میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ تو تدبر فی القرآن کے سلسلے میں اور تفکر فی القرآن کے سلسلے میں یہ ایک رہنما ارشاد ہے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کا۔ قرآن مجید پڑھیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن مجید جس قدر جتنا بھی روزانہ پڑھ سکیں پڑھیں، اپنے وظیفے میں رکھیں، صبح شام یا سحر کے وقت یا نماز عصر کے بعد، نماز صبح کے بعد، نماز عصر کے بعد یا سحر کے وقت۔ یہ تین اوقات تو بہت ہی عظیم الشان ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب قرآن مجید انسان آداب قرآن کے ساتھ باوضو ہو کر عشق الہی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس تلاوت کرنے والے کے قلب پر نورانیتوں کی چھوٹ پڑتی رہتی ہے۔ کوئی صحبت قرآن سے بے فیض نہیں اٹھتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن حکیم کو اپنے سامنے کھول کر رکھے، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ تلاوت کرے اور اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں۔ بہت سے حضرات بحث کرتے ہیں کہ قرآن، ایک تو بہت بڑے عالم ہیں، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ان کا، عالم ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا کہ انسان ترجمے سے بالکل واقف نہ ہو اور تفسیر سے واقف نہ ہو، یہ باطل ہے۔ لفظ باطل کا استعمال اس طرح سے انہوں نے کر لیا کہ ان کا علم و فضل و اجتہاد کا بطلان خود ہی واضح ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھیں، لیکن ہاں اگر اللہ توفیق دے، اور یہ توفیق پیدا کیجئے، یہ توفیق حاصل کیجئے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے دعا کیجئے کہ ترجمہ بھی پڑھنے کا موقع ملے، تفسیر بھی پڑھنے کا موقع ملے، تاویل تک پہنچنے کا موقع ملے، تعبیر حاصل کرنے کا موقع ملے، عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ یہ سب مراتب ہیں۔ قرآن مجید سے عبرت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، قرآن مجید سے اعتبار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے مستقل، جس پر کسی صاحب فضل نے ابھی تک مستقل طور پہ قلم نہیں اٹھایا ہے۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، قرآنیات میں ایک علمی موضوع ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید سے اعتبار حاصل کیا جاتا ہے۔ اور میں جب اعتبار کا کلمہ استعمال کر رہا ہوں تو اس کی بھی ایک اصطلاحی حیثیت ہے عرفانی ادب میں، عرفانی علوم میں، لیکن آپ سے ذہنی اور عرفانی ایمانی قربت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کرنا کبھی یہ تجربہ کیا ہے؟ ایک دوست کا کسی دوست پہ اعتبار ہوتا ہے،
یہ تجربہ کیا ہے کبھی؟ ہوتا ہے تجربہ، کبھی آپ کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتوں میں یہ ہوتا ہے، بھائی بھائی کے رشتوں میں ہوتا ہے، والدین اور اولاد کے رشتوں میں ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے تقاضے کچھ بے کہے تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میرا اعتبار قائم ہو گیا، اور کبھی وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اعتبار کو ٹھیس لگی، اعتبار ٹوٹ گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا اعتبار حاصل کریں۔ جوانان عزیز، بطور خاص جوانان عزیز، یہ نوخیز بچے، ان کی تربیت ماں باپ اس طرح کریں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی تربیت اس طرح کریں، بزرگ مومنین اپنے نوجوان برخورداروں کی اس طرح تربیت کریں کہ یہ قرآن سے اعتبار حاصل کریں، اور پھر یہ میوچول رشتہ ہو، آپ کا قرآن پر اعتبار ہو، قرآن کا آپ پر اعتبار ہو جائے۔